السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ کہانی مجھے میری ایک دوست نے سنائی ہے جو اس کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میری خالہ کا پورا خاندان ہر سال سردیوں میں چولستان ڈیزرٹ چلا جاتا تھا۔ اس سال انہوں نے ہمیں بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ میں، امی، ابو اور میرا چھوٹا بھائی سب لوگ خوشی خوشی نکل پڑے۔ شام کے وقت جب ہم چولستان پہنچے تو پورا آسمان نارنگی رنگ کا تھا۔ ریت ٹھنڈی تھی اور چاروں طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جیسے دور دور تک کوئی سانس بھی نہ لیتا ہو۔ رات کو ہم سب نے ٹینٹ لگا لیا۔ فیملی بہت خوش تھی، آگ جلا کر باربیکیو ہو رہا تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا، لیکن مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دور سے ہمیں دیکھ رہا ہو۔ کھانے کے بعد سب لوگ ٹینٹ میں چلے گئے۔ میں باہر بیٹھی تھی، ستارے دیکھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ریت کے ہلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دور ریت کے ٹیلے پر کوئی سفید سا سایہ کھڑا تھا۔ میں نے بھائی کو بلایا، علی ادھر دیکھو کوئی کھڑا ہے۔ علی نے دیکھا تو سایہ غائب تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں تو وہم ہوتا رہتا ہے۔ میں نے بات ٹال دی، لیکن دل سے وہ منظر نہیں نکل رہا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ ایک آواز سے کھلی، ریت پر کسی کے چلنے کی آواز، ایسے جیسے کوئی کھینچ کھینچ کر چل رہا ہو، جیسے کوئی آہستہ آہستہ ٹینٹ کے گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ میں نے ابو کو جگایا، ابو باہر کوئی ہے۔ ابو نے ٹارچ اٹھائی اور باہر نکلے۔ ہم سب پیچھے کھڑے تھے۔ ٹینٹ کے باہر ریت پر واضح قدموں کے نشان تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ نشان انسان کے نہیں تھے۔ پنجے جیسے تھے، لمبے گہرے، جیسے کوئی بہت بھاری چیز چلتی ہوئی گئی ہو۔ ابو نے فوراً ہدایت دی، سب ٹینٹ کے اندر رہو، کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ آہستہ آہستہ آوازیں بڑھنے لگیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹینٹ کے پیچھے سے عورت کی رونے کی آواز آئی، بہت آہستہ، بہت درد بھری، ایسے جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ میری خالہ نے گھبرا کر کہا، یہ انسان کی آواز نہیں، یہ تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ آواز قریب ہوتی گئی، جیسے کوئی ٹینٹ کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ پھر وہی آواز، لیکن اس بار بدلی ہوئی، بہت عجیب سی آواز۔ اور پھر ٹینٹ کو باہر سے کسی نے زور سے ہلایا، پورا ٹینٹ ہل گیا، سب بچے چیخنے لگے۔ ابو اور ماموں نے ڈنڈے پکڑے، مگر باہر کچھ نظر نہیں آیا۔ اصل ٹوئسٹ تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ گاڑیوں کی طرف بھاگے۔ ابو نے انجن سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی، ریت کے ٹیلے پر وہی سفید سایہ دوبارہ کھڑا نظر آیا، لیکن اب وہ زیادہ واضح تھا، لمبا، بہت لمبا۔ بازو زمین تک پہنچ رہے تھے، چہرہ بالکل دھندلا، جیسے کسی نے سائے سے انسان بنانے کی کوشش کی ہو۔ وہ سب کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انجن کا ایکسیلیٹر دبانے ہی والے تھے کہ وہ سایہ اچانک جھٹکے سے ہماری طرف لپکا، جیسے ریت پر پھسل کر آ رہا ہو۔ اس کے پاؤں زمین کو چھوتے ہی نہیں تھے۔ امی نے زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ خالہ سورۃ یاسین پڑھنے لگی۔ جیسے ہی قرآن کی آواز بلند ہوئی، وہ سایہ رک گیا اور پھر آہستہ آہستہ ریت میں بیٹھ کر غائب ہونے لگا، جیسے زمین نے اسے نگل لیا ہو۔ ہم سب نکل گئے، جلدی سے گاڑیوں میں بیٹھے اور چولستان سے نکلنے لگے کہ ابو نے گاڑی روکی۔ سب ٹھیک ہو؟ ابو ہیڈ لائٹس بند کرنے لگے۔
جیسے ہی لائٹس آف ہوئیں گاڑی کی پچھلی کھڑکی پر کسی نے اندر سے ہاتھ مارا۔ ہم سب چیخ اٹھے۔ ابو نے دوبارہ لائٹس آن کی۔ پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ریت میں بنے لمبے پنجوں کے نشان گاڑی کے گرد واضح تھے۔ اس دن کے بعد ہم کبھی چولستان نہیں گئے، اور سب سے عجیب بات، 2 دن بعد ابو کی گاڑی کی بیک اسکرین پر ریت سے بنا ایک ہاتھ کا نشان خشک ہو کر جم گیا تھا، جیسے وہ ہمیں آخری بار چھو کر گیا ہو۔ یہ تھی میری دوست کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے پہاڑوں پر تو ایسی کہانیاں بہت سنی ہیں، لیکن ریت، ڈیزرٹ، یہ والا میرا فرسٹ تجربہ تھا۔ میں خود بھی سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔